کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو شروع ہو کے والناس تک یہ جڑی کتاب ساڑھے سامنے یہ کتاب ساڑھے رب دا کلام ہے. اس کو اللہ رب العزت نے الفاظ دی شکل دے کے رب کریم نے ساڑھی ہدایت واسطے اس کتاب کو ساڑھے سامنے رکھیا. ساڑھے تے لازم یہ بھی ہے کہ اسی بحیثیت مسلمان اس کتاب کی تلاوت کریے تو ساڑھے تے لازم یہ بھی ہے کہ اسی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ساڑھے رب نے ساڑھے واسطے اس کتاب کی حکم ارشاد فرمایا. جیڑی آیہ مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے ایدے وچ اللہ کریم ساڈے واسطے ساڈی اس زندگی گزارن دے اصول بیان فرما رہے ہیں. اگر بحیثیت مسلمان اسی اس آیت کو سمجھ لیے تو ساڈے واسطے ساری زندگی کامیابی دی بشارت بن سکتی ہے. اسی کوشش کردے ہیں، عبادت کردے ہیں، نماز پڑھدے ہیں، محفل ذکر شامل ہوندے ہیں، محفل میلاد شامل ہوندے ہیں. ساڈا مقصد یہ ہوتا کہ اس نماز دے پڑھن نال، قرآن دے پڑھن نال، محفل میلاد جان نال، محفل ذکر جان نال، محفل 11ویں شریف جان نال اللہ رب العزت ساڈے تے راضی ہو جائے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نو جس ٹائم اسی کھولنے اور اللہ رب العزت دے احکامات نو ساڈے سامنے رکھدے ہیں تے اللہ کریم دا سب تو پہلا حکم ساڈے واسطے یہ آندا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ دی بندگی اختیار کرو اور وہ نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. پہلا حکم ہے انسان واسطے، مسلمان واسطے. مفسرین کرام نے بعض نے لکھیا کہ حکم کفار واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا، بعض نے لکھیا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے جڑا حکم ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے اللہ کریم مسلمانوں خطاب فرما رہے ہیں. اور جتھے اللہ نے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کریم یہ تو ساری مخلوق مراد لے رہے ہیں. یہ کافر بھی شامل نے، اس فاسق بھی شامل نے، اس منافق بھی شامل نے، اس مومنین بھی شامل نے. اللہ رب العزت نے سارے نو مخاطب کر کے کیا، پہلے مومنین نو مخاطب کیتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ دی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لیکن عبادت اس کی طرح دی کرو کہ اللہ رب العزت دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ دی عبادت، اللہ دی بندگی. عبدیت دا مطلب ہوتا عربی زبان ہے عبد کہنے میں غلام، تے عبادت دا لفظ اللہ رب العزت نے اپنی رضا دے حصول واسطے اس کیفیت نو جڑی بندے دی بندگی وچ آندی ہے اس نو عبادت دا حکم اس واسطے اللہ رب العزت نے رکھیا کہ عبادت کرن والے دے اندر انتہائی عاجزی ہونی چاہیے. جس طرح غلام ایک عاجز انسان ہونا، اس ٹائم تے غلامی ختم ہو گئی، لیکن ساڈے کول اگر کوئی غریب مزدور بھی آ جاتا ہے، اسی کسی غریب نو تنخواہ تے اپنے کول کام تے رکھ لینے ہیں تے ساڈی کوشش یہ ہوتی کہ وہ سارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے. اسی کہیے کہ ہن سو جاتے ہو سو جائے، اسی کہیے کہ اٹھ جاتے اٹھ جائے، اسی کہیے کہ سانو پانی گرم کر کے دے تے پانی گرم کر کے دے، اسی کہیے کہ ساڈے جانوراں دا خیال رکھ تے ساڈے جانوراں دا خیال رکھے، اسی کہیے کہ فصلاں تو اس ٹھنڈک وچ کورا پے رہا تے جا کے فصل چک کے لیا دے، وہ یہ نہ کہے کہ مینوں سردی لگدی ہے، وہ جا کے
فصلیں جو فصل بھی چک کے لیا ہے سارے کام کرے ساری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جڑا ساڈا نوکر ہے جنوں اسی تنخواہ دے رہے ہیں وہ ساری ہر گل منے تے چوں چلا نہ کرے ابدیت بندے دی بندگی بھی اللہ رب العزت اسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے کو تسی اجر لینا ہے میرے کو جنت لینی ہے میرے کو اپنی بخشش لینی ہے میرے کو جہنم دے عذاب تو نجات لینی ہے اس سارے اجر کو لین واسطے تہاڈا کی کام ہے وعبد اللہ اپنے رب دی بندگی اختیار کر اور بندگی اس طریقے نال کرو کہ تہاڈے اندر عاجزی ہوے ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ رب العزت دے نال کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب دے نال کسی اور نو رب مان لیا جائے شریک ٹھہران کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جڑی صفات نے جڑا اس کا مرتبہ ہے اس مرتبے کسی کو شامل ہی نہ کیتا جائے یہ بہت ضروری چیز ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اللہ رب العزت دے مقام نو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مقام نو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم دے مقام نو سمجھنا اور انہاں ساریاں ہستیاں نو انہاں دے اپنے اپنے مقامات تے رکھنا اے مومن دا کام ہے ساڈا کام یہ ہے کہ اسی اللہ دے نیک بندے دے نال منسلک ہوندے ہیں اللہ دے نیک بندے دے نال شامل ہوندے ہیں انہاں دی محبت ساڈے دل وچ آندی ہے اسی انہاں دے کول جا کے بیٹھے ہیں بیعت ہوندے ہیں پیراں دی قربت اختیار کردے ہیں مقصد کیا ہوندا کہ وہ سانوں تھوڑا جہا اگلا سفر کرا دے تھوڑا اگلا سفر کرا دے تے سانوں اپنے آباء و اجداد تو اپنے مشائخ دے رخ تو لیندے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم دی بارگاہ تک لے جا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سانوں انگلی پکڑ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار وچ لے جان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار وچ لے جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار وچ لے جان اور پھر انہاں سارے درباروں کی سیر کرانا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ لے جان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پھر ساڈے دل وچ اتنی پختہ ہو جائے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا ہاتھ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ وچ کہہ دیں کہ اللہ اے میرا بندہ اے میرا غلام ہے اللہ اس کو تو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دے وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بندگی میری اختیار کرو اور بندگی اس طریقے سے اختیار کرو کہ ولا تشرکوا بہ شیئا میرے نال کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جس ٹائم تسی میری عبادت وچ ہو جس ٹائم تسی میری بندگی وچ ہو تہاڈا دھیان کسی اور دی طرف جانا ہی نہیں چاہیے اسی کہنے ہاں مرشد نال اس طرح محبت کرو کہ تہاڈا پیر سامنے ہوے تے تانوں کسی اور دی خبر ہی نہیں ہوے تانوں کسی اور دی خبر ہی نہ ہوے اے معاملہ اسی طریقے نال ہے کہ بندہ پہلے پیر تے فدا ہوندا پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تے فدا ہوندا پھر اس کو اللہ رب العزت نال اس طرح محبت ہو جاندی کہ رب تعالیٰ دے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں جانا علماء کرام نے لکھیا میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھانا کہ اللہ دی عبادت وچ اللہ دی بندگی وچ کسی اور دی طرف دھیان دینا اس دی طرف توجہ کرنا علماء کرام فرماتے ہیں مفسرین کرام نے اسے آیت کے تحت لکھا کہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی صفات بہت دور دی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان نو زندگی دینے والا تے ساڈا یہ تصور ہوئے کہ کوئی اور شخص بھی سانو زندگی دے سکتا اللہ تعالیٰ موت دینے والا تے ساڈا یہ تصور ہوئے کہ کوئی اور بھی موت دے سکتا اللہ رزق دینے والا تے ساڈا یہ تصور ہوئے کوئی اور بھی رزق دے سکتا یہ چیزاں بڑیاں نے علماء کرام نے لکھا کہ انسان رکوع وچ امام رکوع وچ جماعت کرا رہا اللہ دی عبادت کر رہا رکوع وچ سجدے وچ امام کو احساس ہوتا کہ میرا کوئی مقتدی وضو کر کے آیا اور وہ نماز میں شامل ہونا چاہ رہا ہے اور امام
اللہ دی عبادت کر رہا ہے، مقتدی بھی آیا اللہ دی عبادت واسطے، مقتدی بھی آیا اللہ دی عبادت واسطے، امام بھی اللہ دی نماز پڑھ رہے ہوئے، لیکن فقہائے کرام نے لکھا کہ جس ٹائم وہ رکوع کر رہے اگر وہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم روٹین وچ کہندا امام، لیکن اس ٹائم اس کا دھیان اس مقتدی نہیں جاندا تو وہ کہندا کہ یار میں رکوع نو تھوڑا جہا لمبا کر رہا ہوں، 5 دفعہ سبحان ربی العظیم آکھاں تے اے بندہ بھی نماز وچ شامل ہو جائے۔ فقہائے کرام نے لکھا کہ جے وہ اس ٹائم اس مقتدی دی توجہ کر کے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم دے بجائے 5 دفعہ انہیں کیا تو دی نماز ٹوٹ جانی۔ دھیان اپنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ دی ہونا چاہیے۔ جس ٹائم بھی دیکھو عبادت دوویں کر رہے ہیں، امام بھی اللہ دی عبادت واسطے کھڑا، جڑا بندہ وضو کر کے آیا گھروں نکلا مسجد وچ آیا، مسجد وچ آ کے وضو کر کے نماز وچ شامل ہونے واسطے آیا، وہ بھی اللہ دی عبادت دی نیت واسطے آیا۔ لیکن فقہائے کرام نے لکھا کہ دیکھو اللہ دی عبادت واسطے تہاڈی توجہ ایک لحظہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس ٹائم امام نے مقتدی دا خیال کیتا اور اپنے رب دی عبادت دا نہ خیال کیتا تو سارے دی نماز ضائع ہو جائے۔ اللہ دی عبادت سب تو پہلا عمل ہے، اور جس ٹائم تک اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ اخلاص نہیں آئے گا ساڑھے باقی سارے معاملات پیچھے رہ جانے۔ ساڑھا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوتا اگر ساڑھی عبادت خالص نہیں ہوتی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کریم ارشاد فرمانے کہ اللہ دی عبادت کرو اور اس دے نال کسی نوں شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں اس شرک دی تھوڑی جی کیفیت ضرور بیان کروں گا اور پھر اپنے مضمون تے اگے نکلاں گا۔ دوستان گرامی، ساڈے اس معاشرے ساڈے اندر یہ چیزاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ساڈا اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل اور اعتماد بالکل ختم ہو گیا۔ ساڑھے اندر یہ تصور ہی موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرفوں کوئی تکلیف ساڑھے تے آ سکتی ہے۔ اسی رزق کم ہو گیا، حساب کتاب لواساں، کسی کو پوچھنے جاساں کہ ساڑھے بندش کس کا سکتی ہے، دکان چل رہی ایسی اچھی چل رہی ایسی ختم ہو گئی ہے، بالکل دکان کا کام ہی ختم ہو گیا، کسی نے بندش کر دیتی۔ اولاد نہیں ہو رہی، 5 سال ہو گئے شادی دے، 10 سال ہو گئے نے، کسی نے رکاوٹ کر دی، بندش کی تھی۔ حساب لواؤ، کسی کو نجیمی کو پوچھو، پیران کو پوچھو، سیدہ کو پوچھو، حساب لا کے دسن گل کی ہو گئی ہے، رکاوٹ کتوں آ رہی، بیماری آ گئی گھر وچ، اسی حساب کتاب لوان ٹر پینا کہ ساڈا حساب لا کے دسو کس نے جادو کر دیتا، کس نے جنات چھوڑ دیتے، کس نے ساڑھا جڑا معاملہ خراب کر دیتا۔ لیکن ساڑھا قرآن پڑھئے جو اللہ کریم ارشاد فرمانے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے کہ انسان اے انسان تیری زندگی تینوں جڑی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تواڈے کو جڑی خوشی آ گئی، رزق اچھا آ گیا، اولاد آ گئی، عزت آ گئی، نوکری مل گئی، کاروبار ٹھیک ہو گیا، فصل اچھی ہو گئی، گھر وچ خوشحالی آ گئی، بیٹی دا بیاہ ہو گیا، بیٹا آباد ہو گیا، رزق مل گیا، امریکہ چلا گیا، کسی ملک کے چلا گیا، کوئی خوشی مل گئی تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اس وچ تہاڈا کوئی کمال نہیں، نہ تہاڈے ذہن دا کمال، نہ تہاڈی تعلیم دا کمال، نہ تہاڈے عمل دا کمال، نہ تہاڈی جڑا محنت دا کمال۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے تہاڈے کول جڑی
اچھی چیز آ رہی ہے اور فقط میرا احسان ہے. وما اصابک من سیئۃ, اور تانوں جڑی بیماری آ رہی, جڑا دکھ آ رہا ہے, جڑی تکلیف آ رہی, جڑے تواڈے درد مل رہے نے, فمن نفسک, او تواڈی اپنی کمائی ہے. اسی کی کرتے پیا, اسی کہندے تے ہیں وہاں یا کا نعبد و یا کا نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرنے ہیں. لیکن ساڈا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکیا کہ اللہ کریم دا قرآن کہہ رہا کہ جڑی تواڈے کول اچھائی ہے وہ اللہ دا احسان ہے, جڑی تواڈی برائی ہے تواڈے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے. اج ساڈے عقیدے چ یہ چیز ہے کہ جڑی ساڈی اچھائی ہے وہ ساڈے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے. ساڈا عقیدہ آج کل اس بحث دے وے کہ اسی یہ کہنا ہے کہ جڑی اچھائی تے آ گئی ہے وہ تے ساڈی اپنی کمائی ہے. اسی اپنا ذہن استعمال کیتا, تعلیم استعمال کیتی, سفارش استعمال کیتی, فلانے نال رابطہ کیتا, فلانے نال رابطہ کیتا, فصل اچھی ہو گئی, کھاد پائیے, محنت کیتی ہے, ٹریکٹر چلائے تے کاروبار ٹھیک ہو گیا. یہ ساڈے اپنے ہاتھ دی کمائی ہے. تے جس ٹائم بیماری آ گئی, دکھ آ گیا, فصل برباد ہو گئی, کاروبار ختم ہو گیا, ملازمت ختم ہو گئی, پھر اسی حساب کتاب نوان ٹور پانے ہیں کہ دسو ساڑی بندش کس کر دیتی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا فَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. یہ سارے چیزاں جڑیاں ہیں رزق دینا, خوشی دینا, عزت دینا, دنیا آسانیاں نصیب فرمانا ہے میرے اللہ دے ہاتھ چ. مسلمان دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, مسلمان دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جادوگر میری اکھاں دے سامنے آ کے میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے اور انہاں ٹوٹے نو کر کے جوڑ دے وے تو پوچھے ہاں دس میرے جادو دا کمال دیکھا تے مومن آکھے نہیں ہے تیرے جادو دا کمال نہیں ہے, میرے اللہ دی قدرت ایسی کہ میرے جسم دے ٹوٹے ہوئے نے تے پھر جڑ گئی ہے. جادوگر وچ کوئی طاقت ہی نہیں, کسے جادو وچ کوئی طاقت نہیں. وما هم بدارین من احد الا باذن اللہ. اللہ کریم قرآن مجید وچ ارشاد فرما رہے ہیں, جس قرآن نو اللہ نے ساڈی ہدایت واسطے بھیجا اس قرآن وچ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جادوگر وما هم بدارین به من احد الا باذن اللہ. اے جادوگر اپنے جادو دے زور نال کسی کو تکلیف نہیں دے سکنے سوائے اس کو جس کو اللہ کی طرف حکم آ جائے کہ ہاں اے بندہ بیمار ہوئے گا, اس بندے کا کاروبار خراب ہوئے گا. کیوں خراب ہوئے گا؟ وہ اپنے کاروبار ایک دھوکہ کر رہا ہے, اپنے مسلمان بھائی نال دھوکہ کر رہا ہے, اپنی فصل اگر اکٹھی کر رہا ہے, اچھی فصل ہو رہی ہے, عشر نہیں دے رہا, زکوٰۃ نہیں دے رہا, مال اچھا ہو رہا, مال کی بڑھوتری ہو رہی ہے, بکریاں پھیل رہی ہیں, گاواں مجھا رکھ رہے ہیں, زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن انہوں جو زکوٰۃ نہیں دیتی جا رہی. دکان پتہ ہے کہ ملاوٹ والی شے میں مال ختم ہو گیا, اس کی ایکسپائری ڈیٹ پوری ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ مال بیچ رہے ہیں. تو پھر جس ٹائم دکان میں نقصان ہو گیا تو پھر بندہ حساب لوان ٹور پوے. حساب لوان کی ضرورت نہیں ہے, اپنے عمل کو یاد کرو کہ میں کس کس کا حق کھا لے رہے, میں کس کس موقع تے اللہ رب العزت نے میں نو عزت دیتی, رزق دیتا, خوشی دیتی, خوشحالی دیتی, صحت عطا کیتی. میں اس صحت کو اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کیتا, میں اس مال کو اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کیتا, میں اس دکان دی خوشحالی وچ اللہ دے مخلوق الحال اور غریب بندیاں دا حصہ نہیں رکھیا. کہ ہن میرا رب ناراض ہو گیا, جس نے مینوں خزانہ دیتا ہے ایسی آج اس نے ہاتھ روک لیا. دوستان گرامی, میرا اس ساری چیز کے بیان کا مقصد یہ ہے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو, اپنے رب تے اعتماد رکھو. جیڑا رب سانو اس دنیا تے لے آن تے قادر ہے, جیڑا رب سانو اے خوبصورت جسم عطا کرن تے, اے خوبصورت زبان عطا کرن تے قادر ہے, اے نظراں خوبصورت اکھیاں دین تے قادر ہے, وہی رب سانو رزق بھی دینا والا, وہی رب سانو اولاد بھی نصیب فرمانا والا. کوئی کمی کجی ہے, اس کمی کجی نو
اچھے طریقے نال علاج کرانا سنت ہے، پیر کو جا کے اللہ دے ولی کو جا کے دعا کرانا سنت ہے، لیکن تواڈے اس سارے عمل وچ اللہ رب العزت دی ذات سب تو اولین ہونی چاہیے۔ سانو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص ساڈا رزق بند کر سکنا۔ بندش کا مطلب کی ہے؟ بندش کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہے اس کا رزق اس نو اس طرح پہنچے گا جس طرح اس کی موت اس نو پہنچتی۔ ساڈے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس تے اسی جنہاں تے اسی کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ سانو تواڈے تے ایمان ہے تے سانو اللہ دی کتاب تے بھی ایمان ہے، نہ اسی اللہ دی کتاب دی گل مننے نہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی گل مننے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ انسان دا رزق اس نو اس طرح پہنچ کے رہندا جس طرح انسان دی موت جتھے موت لکھی، جس جگہ تے موت لکھی، جس وقت تے موت لکھی، اس تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی۔ اس سے ٹائم موت آئے گی، اس سے جگہ تے موت آئے گی، اس سے کیفیت ایک موت آئے گی جس طرح اللہ رب العزت نے لکھی۔ اسی طریقے نال اپنا یقین رکھو اللہ نے جتنا رزق دیتے ہیں، جس وقت تے دیتے ہیں، جتنے جس لمحے تے لکھے ہیں، جس جگہ تے لکھے ہیں، وہ رزق سانو پہنچ کے رہنا۔ بندش دا مطلب کی ہے؟ میں تہاڈا عقیدہ صاف کرنا چاہنا۔ بندش دا مطلب ہے کہ میرا رب مینوں رزق دینا چاہ رہا تے کسے جادوگر نے روکا۔ بندش دا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تے میرے نصیب وچ پتر لکھے آ تے کسے نے اپنے جادو نے زور نال اس نوں روک دیتا۔ بندش دا مطلب ہے کہ اللہ نے تے میری فصل دی خوشحالی لکھی ہے سی، لیکن کوئی آ کے اتنے ماں سٹ گیا تے فلانے شہر سٹ گیا تے راک سٹ گیا تے میری فصل خراب ہو گئی۔ یہ یاد رکھو کوئی جادوگر جو مرضی کرنا رہے، اللہ دا قرآن اعلان ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اس کلمے کو اپنے کنا چ لے جا کے اپنے ذہن تے اپنے دل میں محفوظ کر لو۔ جادوگر جتنا مرضی جادو کرے، جے تہاڈا ایمان تہاڈے رب تے پکا ہوئے، تسی اللہ دی حفاظت وچ موجود ہو، تانوں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جس ٹائم مسلمان نو تکلیف آندی ہی اس ٹائم ہے جس ٹائم وہ اللہ رب العزت کی حفاظت کو چھوڑ دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گل بہت لمبی ہو جانی، میرا مضمون نہیں رکے گا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک روایت ہے کہ ہر مسلمان کے نال 9 فرشتے مقرر کر رکھے، اور ایک روایت ہے کہ 15 یا 25 فرشتے مقرر ہیں ہر مومن دی حفاظت واسطے۔ مختصر گل یہ دساں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دے اگے بھی فرشتے موجود ہیں، پیچھے بھی فرشتے موجود ہیں، اس سائڈ تے بھی فرشتے موجود ہیں، اس سائڈ تے بھی فرشتے موجود ہیں، اور جس ٹائم تک کہ چاروں فرشتے موجود ہیں مومن نے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہاں جس ٹائم وہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کردا، جھوٹ بولدا، غلط کام کردا، حرام کھاندا، کوئی گناہ کردا، پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانے والا فرشتہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے، اے جڑا اگے فرشتہ ہے اے ایک سائیڈ پہ ہو جائے، تو آٹی گڈی کتنے جا لگتی ہے، خدا موٹر سائیکل کتنے جا لگتا ہے۔ اب پچھلا فرشتہ جڑا ہے یہ دی حفاظت چھوڑ دے، جس ٹائم پچھلے فرشتے نے حفاظت چھوڑ دیتی، پھر تو آٹی پچھلے شیطان جڑے ہیں وہ تواڈے تے حملہ کرن کی بیماری حملہ کر دے گی، کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ تکلیف مومن نے اس ٹائم پہنچتی جس ٹائم اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا اور فرشتے اپنی حفاظت چھوڑ دیں، اور اس حفاظت نو واپس لے آن دا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تسی حساب کتاب لان واسطے چلے جاؤ، تسی لوگوں کو پوچھنا شروع کر دو کہ دسو میرے تے عمل کس کیتا۔ اس نا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آ کے استغفار کرو،
یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. جس دن تسی سچے دل نال اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر لئی اللہ نے اپنے فرشتے دوبارہ بحال کر دینے تہاڈی سارے دکھ مٹ جان. سبحان اللہ. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت کو ایک مرید آیا, اس نے کہا حضور میری اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کر. دوسرا مرید آیا, اس نے کہا حضور فصل برباد ہو گئی, میرا کام نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا استغفار کر. تیسرا مرید آیا, اس نے کہا جی میں بیماری لگ گئی, لا علاج بیماری میں شکار ہو گیا. آپ نے فرمایا استغفار کر. چوتھا مرید آیا, اس نے کہا کیا جی میرا اچھی خاصی اولاد ایسی ساری نافرمان ہو گئی, ایک پتر بھی میں سلام دینے واسطے تیار نہیں, ایک دھی بھی میرا خیال رکھنے واسطے تیار نہیں. آپ نے فرمایا استغفار کر. بڑے کول مرید بیٹھے سن, وہ کہنے لگے حضور سارے آپ نے وکری وکری تکلیف لے کے آ رہے ہیں, گل تسی ایک کو دس رہے ہو. آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اعلان کرنے, اے اللہ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت بایزید بستامی فرمان لگے کہ قرآن دے پڑھو. قرآن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو تلقین کر رہے ہیں, اے قوم استغفار کرو, اپنے گناہ والی معافی منگو. جڑا بھی تواڈے تے دکھ آنا ہے تواڈے اپنے اعمال نہیں بدعمالی نے وجہ تو آنا وے. جس ٹائم تسی اللہ کو معافی منگو گے اللہ راضی ہوئے گا, تواڈی تکلیف دور ہو جائے گی. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں تے اپنی قوم کو سمجھا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تے اپنی قوم کو سمجھا رہا ہوں اللہ کو استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تواڈے بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تانوں مال بھی دے گا, تانوں پتر بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تانوں باغات نصیب فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تواڈے واسطے نہر خوشحالی دی دودھ دیاں نہراں بہا دے گا. ایک باری اپنے رب نو راضی کر کے دیکھو, اس کی عبادت کر کے دیکھو, اللہ مان کے اس کو وحدہ لا شریک منو تے صحیح. لیکن اسی اللہ نو عبادت کر دینے ہیں, نماز تے پڑھ لینے ہیں, لیکن جس ٹائم عقیدے کی گل آ گئی تو ساڈا عقیدہ پھسل جانا, پھر اسی حساب کتاب لوان ٹوٹ پے. اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو حساب کرایا تے حساب کران تو بعد ان کی گل تے یقین کر لیا, اللہ کریم 40 دن ان کی نماز قبول نہیں کرتا. میرا رب اس پہ کتنا ناراض ہوگا کہ 40 دن اس حساب کتاب کران والے تھے, پھر ان کی گل مان لینے والے تھی. 40 دن تک اللہ رب العزت عبادت ہی قبول نہیں کرنے, وہ کوئی ذکر, کوئی وہ دی نماز قبول نہیں ہوتی, کوئی اس دی قرآن دی تلاوت قبول نہیں ہوتی. اس واسطے اپنی عبادت میں اللہ واسطے خالص کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ کریم نے پھر اگے حکم ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ کہ میری عبادت واسطے اپنے آپ کو خالص رکھو, اور اس تو بعد اپنے والدین نال اچھا سلوک. سبحان اللہ. وبالوالدین احسانا. نوجوان لوگ بیٹھے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جڑا شخص اللہ دی راہ وچ جہاد کردا, سرحداں تے جا کے دشمن دے مقابلے چ اللہ دی راہ وچ جہاد کردا, اس دی ایک دن اور ایک رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کائنات دی تمام نعمتوں تو افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجاہد دی ایک دن اور ایک رات گزارنا سرحد تے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس دنیا جتنیاں بھی اللہ دی نعمتاں انہاں ساریاں نعمتاں تو اکٹھا کر لو تے وہ ساریاں نعمتاں مجاہد نے ایک دن اور ایک رات تے قربان جتنا اللہ اس تے راضی ہو. سبحان اللہ. مجاہد اسلام کی اتنی عظمت ہے, اتنا اللہ اس تے راضی ہونا, اتنا اللہ اس دی اس کام تے خوش ہوندا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ یمن تو ایک صحابی آئے, آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دی نیت نہ لایا,
یا رسول اللہ مینوں کسی لشکر نال بھیج دیو، میں اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یمن میں تیرے کوئی ماں باپ ہیں؟ وہ کہنے لگے جی حضور میرے ماں باپ موجود ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا ماں باپ کو اجازت لے کے آیا؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، ماں باپ نے مینوں اجازت نہیں دیتی جہاد دی۔ پوچھا تو ضرور ایسی لیکن انہوں نے مینوں اجازت نہیں دیتی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ارجع، واپس لوٹ مان، دوبارہ واپس جا، اپنے والدین کو واپس جا، جے وہ اجازت دین جہاد دی تے جہاد کر، نہیں تے انہاں دی خدمت کر، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے۔ یعنی اتنا بڑا عمل کہ مجاہد اسلام ایک دن اور ایک رات اللہ دی راہ وچ قربان کر دے، سرحد تے جا کے دشمن دے مقابلے تے صرف کھڑا ہو جائے، لڑائی نہ کرے، صرف سرحد تے جا کے کوئی فوجی کھڑا ہو جائے دشمن دے مقابلے تے، اس دی ایک دن اور ایک رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمان کے اس دنیا دی جتنی نعمتاں سب تو بڑھ کے اللہ رب العزت نو اس ایک دن اور ایک رات دا عمل پسند ہے، لیکن اس عمل دے واسطے، اس جہاد دے واسطے، اس برکت دے حصول واسطے ایک صحابی حاضر ہونے تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمانے کہ نہیں، وہ برکت اپنی جگہ تے، لیکن جس ٹائم ماں باپ اجازت نہیں دیں گے اللہ رب العزت کی طرفوں وہ برکت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ ماں باپ ساری اس دنیا چ اللہ رب العزت دی ہر نعمت دے حصول دا وسیلہ نے۔ پیر کولوں اللہ دی رحمت برکت دا حصول اسے ٹائم ہوئے گا جس ٹائم ماں پہ راضی ہوگی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توجہ اس ٹائم ہی انسان دی ہوئے گی، تسی باویں یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہو، تسی بے شک رزق حلال کماؤ، تسی بے شک اچھے تو اچھی نماز پڑھو، خوبصورت سجدے کرو، تسی جتنا مرضی اچھا عمل کر کے اللہ دی بارگاہ میں پیش کر دے تے کہو رب ساڈے تے راضی ہو جا، لیکن گھر ماں ناراض ہے، گھر تہاڈا پیو ناراض ہے، گھر تسی والدہ جڑی ہے وہ کپڑے ترس رہی ہے، لیکن تسی باہر جا کے یتیماں تے خرچ کر رہے ہو، گھر تہاڈا والد کہہ رہا ہے کہ مینوں کو مٹھی چاپی کر دے، میرا جسم دکھ رہا ہے، تسی والد دبان واسطے تیار نہیں ہو، اس دے پیراں نوں ہاتھ لاؤن واسطے تیار نہیں ہو، لیکن باہر جا کے تسی غریباں مسکیناں تے جو ہے رحم کرو اور انہوں نے خرچ کرو اور انہوں دا خیال رکھو اور مسجد میں آ کے آباد کرو اور تسبیحات پڑھو اور نوافل پڑھو اور تہجد کی کثرت کرو، تواڈے کسے عمل وال اللہ نے نہیں ویکھنا، تواڈے کسے عمل وال اللہ نے نہیں ویکھنا، اللہ نو ضرورت نہیں ہے تواڈے عمل دی۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے ہیں جڑی ترتیب میں دسی ہے اس ترتیب دے مطابق چلو گے تو میں تہاڈا عمل قبول کراں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت اور میرے ساتھ کسی نال شریک نہ ٹھہرانے تو بعد جڑی تہاڈے تے سب تو بڑی ذمہ داری ہے وہ تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ نو راضی رکھو۔ ماں باپ نو راضی رکھن واسطے اگر فرض نماز تو علاوہ نوافل چھوڑنے پہنے وہ بھی چھوڑ دو، درود پاک پڑھنے کی عادت ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت واسطے کوئی ایسا رکاوٹ بھی ہے کہ تسی درود شریف نہیں پڑھ سکنے ہو، درود شریف چھوڑ دو لیکن والدین کی خدمت کرو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم راضی ہون گے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ حاصل ہوئے گی، اس شخص کو حاصل ہوئے گی جس تے دی ماں راضی۔ ایک شخص روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھتا لیکن والدہ کو سلام نہیں کرتا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ درود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تواڈے میرے درود دی اوتھے کی وقت ہے جتھے درود اللہ تے او دے فرشتے پہنچا رہے ہیں۔
ساڈا درود مولا دی بارگاہ وچ اس ٹائم قبول ہوئے گا جس ٹائم اسی انہاں دی گل مناں گے تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجاہد اسلام نو واپس بھیج دیتا، جہاد واسطے آنے والے نو واپس بھیج دیتا کہ تیرے جہاد نو اللہ دی ضرورت، اللہ نو تیرے جہاد دی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرا جہاد دا عمل اس ٹائم قبول کرن گے جس ٹائم تیرے والدین اجازت دین گے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر انہاں دی خدمت کر، تیرے تے اللہ راضی ہو جائے۔ انسان نو نیت دا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص دعا منگے اور یہ نیت رکھے کہ یا اللہ میں نے اپنے راہ وچ شہید کر دے، اللہ میں تیری راہ وچ قربان ہونا چاہنا، مینوں شہادت نصیب فرما دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں کہ اس دی نیت وچ، او دے خلوص وچ اگر اتنی پختگی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل وچ خواہش رکھدا کہ میرا رب مینوں شہادت دا رتبہ نصیب فرما دے، تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ اگرچہ وہ جہاد نہ کرے، اگرچہ وہ اللہ دی راہ وچ قتل نہ ہوئے، اس کے باوجود جس ٹائم اس نے موت آئے گی اللہ رب العزت اس نے شہادت نصیب فرما دے۔ انسان دی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تہاڈی نیت ہے کہ تسی حج کرو، تہاڈی نیت ہے کہ تسی مسجد جا کے خوب عبادت کرو، تہاڈی نیت ہے کہ تسی غریباں مسکیناں تے خرچ کرو، لیکن تہاڈے ماں باپ زیادہ ضرورت مند نے، تہاڈی ماں بیمار ہے اس تے خرچ دی زیادہ ضرورت ہے، تہاڈا باپ تکلیف وچ ہے اس کو تہاڈی خدمت دی زیادہ ضرورت ہے، تہاڈے فرض نماز تو علاوہ مسجد میں ٹھہرنے تے اللہ راضی نہیں ہوئے گا، باپ دی خدمت تے راضی ہوئے گا، اور تانوں ثواب مسجد میں ٹھہرن دا بھی مل جائے گا، تانوں ثواب مل جائے گا۔ جس چیز دی تسی طلب رکھ رہے ہو اللہ رب العزت اس چیز تے قادر نے کہ وہ تانوں ثواب عطا فرما دیں گے، لیکن ترتیب بحال رکھو گے، اللہ رب العزت کے حکم تے عمل کرو گے۔ فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک رشتہ داراں دے متعلق ساڈے کول بڑی کمی ہوندی ہے، اے ساری کمیاں نے جن دی وجہ تو ساڈے تے تکلیف آندی ہے۔ اللہ دی عبادت ٹھیک نہیں کرتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال محبت ٹھیک نہیں کرتے ہیں، والدین دی خدمت ٹھیک نہیں کرتے ہیں، رشتہ داراں دے نال حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، اپنے پڑوسیاں دا خیال نہیں رکھتے ہیں، رزق وچ حلال کمائی نہیں کرتے ہیں۔ اس تو بعد جس ٹائم اللہ ناراض ہو جاتا، ساری اولاد نہیں ہوتی، سارے بچے نافرمان ہو جاتے، انسان سے تکلیف آ جاتی، اسی پھر یہ نہیں سوچتے کہ سارے کو کوئی غلطی ہو رہی، اسی یہ نہیں سوچتے کہ سارے اندر کوئی کمی ہے، بلکہ اسی پھر اور راہ دے ٹر پانے ہیں، شیطان سانو کسی اور راہ تے پا دینا۔ اصل چیز یہ ہے کہ سارے اپنے اعمال ہیں، ساری اپنی کوتاہیاں جنہاں دی وجہ تو اللہ کریم ناراض ہو کے سارے تے مصیبت بھیج دے، اور اس جو بڑی کوتاہی اگر والدین دی اسی خدمت کر بھی رہے ہیں تے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک وچ اسی بہت پیچھے ہیں، رشتہ داراں دے نال حسن سلوک وچ اسی بہت پیچھے ہیں۔ رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره يبسط له في رزقه وينسى له في اسره فليصل رحمه۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساڈے دکھ دور کرنے دا بڑا آسان نسخہ دیتا، لیکن وہ آسان نسخہ ساڈے واسطے بڑا مشکل ہے کہ اسی اس تے بھی عمل نہیں کرنے ہیں۔ وظیفہ پیراں کو ضرور پوچھنے ہیں کہ دسو ساڈے رزق وچ برکت دا وظیفہ کی ہے، وہ کاروبار ایڈی تسبیح دس دو گے بس لاکھ 2 لاکھ روپے جڑا ہے روزانہ آنا شروع ہو جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں سننے جنہوں نے اسی اپنا نبی کہنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جان بھی قربان ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان سنو، حضرت انس بن مالک فرمانے سمیت تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کناں نال سنیا سبحان اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں من سرہ ان یبسط له فی رزقہ ان یبسط له فی رزقہ، جس نو یہ پسند ہے، جس دی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس دے رزق وچ اضافہ کر دے۔ وظیفہ تانوں پیر صاحب بھی دسن گے، وظیفہ تسی کتاباں بھی پڑھدے ہو گے، وظیفہ ٹی وی تے بھی مل جائے گا، وظیفہ یوٹیوب تے بھی پھردا پیا ہوئے، وظیفہ فیس بک تے بھی ملدا پیا ہوئے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ دس رہے ہیں۔ ہن تہاڈی مرضی، تسی یوٹیوب تے فیس بک تے وظیفے تے عمل کرو یا اپنے نبی کے دسے وظیفے تے عمل کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من سرہ، جس دی یہ خواہش ہے، جس نو یہ چنگا لگتا ہے، جس نو یہ پسند ہے، ان یبسط له فی رزقہ، کہ اللہ رب العزت اس دے رزق وچ اضافہ فرما دے، وینسو له فی اسرہ، اور او دی موت مؤخر ہو جائے۔ موت مؤخر نہیں ہوندی، موت مؤخر نہیں ہوندی، لیکن موت دے آنے تک جڑی تکلیف ہے وہ موت نو بڑا تنگ کر دینی۔ لیکن اگر تہاڈے تے تکلیف نہیں آتی، ایویں جانے جانے ہارٹ اٹیک ہویا تو مر گیا جی، آ کرسی تے بیٹھے ہوئے ٹھہر ہویا تو مر گیا، ایویں وینسو له فی اسرہ، موت مؤخر ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلیا موت آ گئی۔ لیکن بندہ بڑھا ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئیاں، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کینسر ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا، کسی اور بیماری کا شکار ہو گیا، اس کو روز ایک چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں میری موت کدوں آ سی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمانے کہ جس دی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق وچ وسعت فرما دے اور اس کی موت مؤخر ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو، تانوں کسی کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں ہے، تانوں کوئی وظیفہ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے، تہاڈا رشتہ دار تہاڈے نال برائی کر رہا او دا عمل ہے، تسی اپنے رشتہ دار نال اچھائی کرو گے، تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں نال بھی اچھا سلوک کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک موقع تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے محلے دی ایک عورت ہے، حضور نماز بڑی سونی پڑھنی، تسبیحات بھی پڑھنی، اشراق چاشت بھی نہیں چھوڑنی، تہجد گزار بھی ہے، لوگوں رزق بھی تقسیم کرنی، لیکن یا رسول اللہ اس کی زبان بڑی سخت ہے، او دے پڑوسی او دی زبان تو بڑے تنگ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرضی عمل کرتے تھے پہیے اس نے جا کے دس دے نارے جہنم او دا ٹھکانا۔ تو اگر پڑوسی تہاڈے تو تنگ ہے، تہاڈی زبان تو، تہاڈے عمل تو، اللہ رب العزت تہاڈی نماز، تہاڈے روزے، تہاڈے ذکر اذکار دی کوئی توجہ نہیں دینی۔ ہاں اللہ تعالیٰ دی توجہ حاصل کرنی، اللہ کو مغفرت لینی، اللہ کو رزق لینا، اللہ کو خوشیاں لینی، اللہ کو صحت لینی۔